السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اپنی لائف میں۔ تو مجھے آپ بتائیں اب کمنٹس میں کہ آپ کو میری سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں، اچھی ہیں، انٹرسٹنگ ہے اور لیسن بھری ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں اور آپ پسند کر رہے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے اور سبسکرائب کرنا تو چینل کو بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو چلیں آج کی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری سٹوری کا عنوان ہے ایک ظالم شوہر اور اس کی بیوی۔ یہ ان دونوں کا ایک واقعہ ہے کہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک بیوی نے اپنے ظالم شوہر کے جو سارے ظلم ہیں وہ برداشت کیے اور اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دن پھیر دیے۔ تو چلیں پھر اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو کہ پرامن گاؤں تھا، جو سرسبز کھیتوں، بہتی ندیوں کے درمیان واقع تھا، زینب نابی ایک نوجوان عورت رہتی تھی۔ زینب اپنے نرم دل، صبر اور اللہ پر مضبوط ایمان کے لیے مشہور تھی۔ زینب کے والدین نے اسے اسلامی اقدار کے ساتھ پالا تھا اور اسے صبر اور شکر کی اہمیت سکھائی۔ زینب اپنے والدین کو آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ اکثر اسے انبیاء کے قصے اور قرآن کے اسباق سناتے تھے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے۔ زینب نے بچپن سے ہی مہربانی، عاجزی اور مشکل وقت پر اللہ پر بھروسہ کرنے کے اوصاف سیکھے تھے۔ اس کی پرسکون طبیعت اور شائستہ رویے کی وجہ سے گاؤں میں ہر کوئی اسے بہت پسند کرتا تھا۔ اب اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی تربیت والی لڑکی ہو تو اس کو تو گاؤں میں سب پسند کرتے ہیں نا۔ خیر، جب زینب 20 سال کی ہوئی تو اس کے والدین نے اس کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی انہیں مناسب رشتہ ملا تو انہوں نے اس پہ غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے اسے اسلم نامی ایک شخص سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلم گاؤں میں ایک امیر اور بااثر شخص تھا۔ اس کے پاس بڑی زمینیں تھیں، نوکر چاکر اس کے اشاروں پر چلتے تھے اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اور لوگ اس کی عزت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ ایک دولت مند آدمی تھا۔ لیکن اس کے دولت مند اور باوقار ظاہری خال کے پیچھے اسلم کی ایک تاریک شخصیت چھپی ہوئی تھی۔ وہ مغرور، سخت دل اور اکثر اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا، جس میں اس کی بیوی زینب بھی شامل تھی۔ باب نمبر 2، تلخ حقیقت۔ جب زینب پہلی بار اسلم کے گھر آئی تو اس کے دل میں امید تھی۔ وہ ایک خوشحال ازدواجی زندگی سے کے خواب دیکھ رہی تھی جو محبت، عزت اور رفاقت سے بھرپور ہو۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ وہ اور اسلم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اور ایک خوشگوار اور مثالی زندگی گزاریں گے۔ لیکن زیادہ وقت گزرا نہیں تھا کہ زینب کو اس کے شوہر کی اصل حقیقت کا اندازہ ہو گیا۔ شروع سے ہی اسلم سرد مہر اور بے پرواہ تھا۔ وہ زینب سے کم ہی بات کرتا تھا، اور اگر کرتا تھا تو چیختا چلاتا اور صرف حکم دینے کے لیے کرتا تھا۔ وہ زینب کے کھانے پکانے، اس کے لباس پہننے کے انداز اور یہاں تک کہ اس کے چلنے کے طریقے پر بھی تنقید کرتا تھا۔ وہ اسے طعنہ دیتا، اس کا مذاق اڑاتا اور معمولی باتوں پر اسے ڈانٹتا۔ زینب نے اسے خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اسلم نے کبھی اس پر مہربانی نہیں کی۔ زینب کا دل تو دکھتا تھا، لیکن پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یاد آتی، جنہوں نے فرمایا تھا کہ صبر اور استقامت کا اجر ملتا ہے۔ ہر رات زینب اپنے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اسے طاقت اور رہنمائی عطا فرمائے۔ زینب کے والدین، جو اس کے ساتھ ہونے والے ظلم سے بے خبر تھے، کیونکہ وہ ایک صابر لڑکی تھی اور وہ ہر حالات میں اپنے آپ کو خوش رکھنا جانتی تھی، تو وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی یہ ساری داستانیں اپنے والدین کو بتائیں اور اس کے والدین جو ہیں وہ افسردہ ہو جائیں اور وہ بیمار ہو جائیں۔ تو اس لیے وہ اس ظلم سے بے خبر تھے، یہ سمجھتے تھے کہ وہ خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ زینب نے انہیں اپنی تکلیف کے بارے میں بتانے سے گریز کیا، کیونکہ وہ انہیں فکر مند کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنا درد چھپا لیا اور بہتر مستقبل کی دعا کرتی رہی۔ باب نمبر 3، زینب کی خاموش آزمائش۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں۔ زینب اسلم کے سخت رویے کو برداشت کرتی رہی۔ وہ صبر کا دامن تھامے رہی، اس امید میں کہ ایک دن اس کا شوہر اپنی غلطیوں کا احساس کرے گا۔ جب بھی اسلم اس پر چیختا، اس پر ناحق تنقید کرتا، تو زینب اس کے سامنے بحث نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ خاموش ہو جاتی تھی اور خاموشی سے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے۔ اپنی تمام تکلیفوں کے باوجود
زینب نے کبھی اپنے شوہر کے بارے میں کسی سے بری بات نہیں کی تھی۔ اس کا ایمان تھا کہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور وہیں اس کے درد کو کم کرے گا۔ زینب کو اپنی نمازوں میں سکون ملتا تھا اور قرآن کی تلاوت میں اس کے دل کو تقویت بخشتی۔ قرآن کی آیات اسے یاد دلاتی تھی کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دوسری طرف اسلم اپنی غرور بھری زندگی گزارتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ دولت اور حیثیت اسے یہ حق دیتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جیسا چاہے برتاؤ کر لے، وہ ان کے اوپر ظلم کرے، ان کے اوپر حکم چلائے، ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرے، تو اس کو یہ لگتا تھا کہ اس کی دولت ہی اس کو حق دیتی ہے۔ غریبوں کو حقیر سمجھتا تھا، وہ اپنی دولت پر فخر کرتا تھا۔ اس کے دل میں نہ رحم تھا اور نہ ہی عاجزی۔ حالات کا پلٹ جانا، اب کیونکہ وہ ایک مغرور شخص تھا اور ایک عاجز شخص تھا، تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، اسلم کی زندگی ایک بڑی آزمائش آ گئی۔ ایک شدید طوفان نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے اس کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اسے بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسلم، جو کبھی گاؤں کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتا تھا، اچانک معاشی مشکلات کا شکار ہو گیا، کیونکہ اسے بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ یہ نقصان اسلم کو عاجز نہ کر سکا، بلکہ اس کے برعکس وہ مزید تلخ مزاج ہو گیا اور اپنی بدقسمتی کا ذمہ دار زینب کو ٹھہرانے لگا۔ یہ سب تمہاری بد دعا کا نتیجہ ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ ایک دن اس نے شام کو سخت غصے میں چیختے ہوئے کہا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اسے خاموشی اختیار کی۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کرنے سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے صبر عطا فرمائے اور اس کے شوہر کو ہدایت عطا فرمائے۔ باب نمبر 5، زینب کا غیر متزلزل ایمان۔ زینب نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ پر اپنا بھروسہ قائم رکھا۔ اس نے جانا کہ مشکلات اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، جو صبر کرتے ہیں وہ ہمیشہ اجر پاتے ہیں۔ ہر رات وہ سجدے میں روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتی کہ اے اللہ پاک میرے شوہر کو ہدایت دے اور اس کے دل کو نرم کر دے۔ زینب کا صبر اور ایمان بے اثر نہیں گیا۔ گاؤں کے لوگ زینب کو ہمت اور مہربانی کی تعریف کرتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ کچھ عورتیں اسے تسلی دینے آتی اور مشورہ دیتی، لیکن زینب ہمیشہ مسکرا کر کہتی، مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ لیکن اسلم ابھی بھی زینب کی خاموش آزمائش سے بے خبر تھا۔ وہ اپنی ہی مایوسی اور غصے میں اتنا گم تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ زینب کو کتنا دکھ دے رہا ہے۔ باب نمبر 6، ایک اجنبی کی نصیحت۔ ایک شام جب اسلم گاؤں میں بے مقصد گھوم رہا تھا، وہ مسجد کے قریب بیٹھے ایک بزرگ سے ملا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے اسلم کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ اس سے پوچھا، تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ پہلے تو اسلم نے اسے نظر انداز کیا، لیکن ایک بزرگ کی نرمی اور شفقت نے اسے روکنے پر مجبور کر دیا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، جب ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو یہ اکثر اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی غلطیوں پر غور کرنے اور اس سے معافی مانگنے کا موقع دے رہا ہے۔ شاید یہ وقت ہے کہ تم اپنے اندر جھانکو اور دیکھو کہ کہیں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت تو نہیں۔ اسلم نے اس نصیحت کا مذاق اڑایا، لیکن بزرگ کے الفاظ اس کے ذہن میں بیٹھ سے گئے، ہر ٹائم اس کے ذہن میں گونجتے رہے۔ باب نمبر 7، احساس کی پہلی کرن۔ اس رات اسلم بستر پر لیٹا جاگ رہا تھا۔ بزرگ کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، مسلسل گردش کر رہے تھے۔ اس نے یاد کیا کہ وہ زینب کے ساتھ کتنی بار ناانصافی کر چکا ہے۔ اس نے ان لمحوں کو یاد کیا جب زینب خاموش رہی، جب اس پر چیخا، اس پر چلایا، اس پر حکم صادر کیا، جب اس نے مسکرا کر اس کے لیے کھانا پیش کیا اور جب اس نے اس کے لیے دعا کی۔ پہلی بار اسلم کے دل میں گناہ کا احساس پیدا ہوا۔ اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ باب نمبر 8، توبہ کی راہ۔ جب ایک انسان اپنے کاموں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو پھر توبہ کا دروازہ نظر آتا ہے۔ رات بھر سوچنے کے بعد اسلم کے دل میں تبدیلی کا آغاز ہوا۔ صبح کے وقت وہ ندامت اور شرمندگی کے جذبات کے ساتھ جاگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی زینب سے معافی مانگے گا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ جب اسلم زینب کے سامنے آیا
تو وہ حیران رہ گئی، اس کے چہرے پر وہ غرور اور غصہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ جو رہتا تھا اس پہ۔ اسلم نے سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، زینب، میں تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں نے تمہارا صبر اور محبت کی قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دو، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں تھے، بلکہ یہ تو خوشی کے تھے۔ اس نے دل میں اسلم کو معاف کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اس کے صبر کا پھل دیا، اللہ نے اس کے شوہر کو ہدایت عطا فرمائی۔ باب نمبر 9، نئی شروعات۔ اب کیونکہ اس کے شوہر کو ہدایت ہو گئی تھی اور وہ نیک راستے کی طرف آ گیا تھا، تو انہوں نے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کی۔ اسلم نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس نے نہ صرف زینب کے ساتھ بلکہ گاؤں کے دیگر لوگوں کے ساتھ بھی بہتر رویہ اختیار کیا۔ اس نے عاجزی اختیار کی اور اپنی دولت کا غرور چھوڑ دیا۔ وہ مسجد میں باقاعدگی سے نماز پڑھنے جانے لگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ زینب اور اسلم کی ازدواجی زندگی میں ایک نئی شروعات ہوئی، محبت، احترام اور مہربانی کا رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ زینب جو برسوں سے صبر کر رہی تھی، اب خوشی اور سکون کی زندگی گزارنے لگی۔ باب نمبر 10، آزمائش کا اجر۔ اب یہ تو ان کے حالات تو ٹھیک ہو گئے، مطلب ان کے جو ازدواجی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن ان پر ایک آزمائش بھی تو آئی تھی کہ جب طوفان آیا تھا تو ان کی فصلیں جو ہیں وہ ساری تباہ ہو گئی تھیں۔ تو اب اس آزمائش کا جو اجر تھا وہ ملنا تھا ان کو۔ اللہ کے فضل سے اسلم کو دوبارہ مالی خوشحالی حاصل ہوئی، لیکن اس بار اس کا دل نرم اور شکر گزار تھا۔ وہ اپنی دولت کا استعمال غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کرنے لگا۔ زینب کے ساتھ مل کر وہ یتیم بچوں کے لیے ایک مدرسہ اور بیواؤں کے لیے ایک سلائی مرکز کھولنے میں کامیاب ہوا۔ زینب کا صبر اور دعا رنگ لے آئی۔ اس کا ماننا تھا کہ آزمائش کا اجر اللہ ضرور دیتا ہے، اور اس کی زندگی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت بن گئی۔ باب نمبر 11، محبت اور سکون کا پیغام۔ زینب اور اسلم کی کہانی گاؤں والوں کے لیے ایک سبق بن گئی۔ لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے مشورہ لیتے کہ وہ زینب صبر اور اسلم کی توبہ کی مثال دیتے۔ ایک دن گاؤں کی ایک نوجوان لڑکی نے زینب سے پوچھا، زینب، آپ نے اتنی مشکلات میں صبر کیسے کیا؟ زینب مسکرا کر بولی، اللہ پر بھروسہ کر کے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑو، وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بہترین اجر دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی خوش ہوئی بہت۔ باب نمبر 12، اختتام کا پیغام۔ زینب اور اسلم کی کہانی اس حقیقت کا مظہر بن گئی کہ صبر، دعا اور سچی توبہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آزمائشیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مشکلات کے صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہیں، انہیں اللہ بہترین اجر سے نوازتا ہے۔ اب یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ آج آپ مجھے بتائیں کمنٹ کر کے کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا۔ جو مجھے سبق پتہ چلا میں وہ تو آپ سے ڈسکس کروں گی، لیکن آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ زندگی میں کبھی بھی ناانصافی اور غرور کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور جب بھی کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور دوسرا ہمیں جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمارے مشکلات پر صبر کرنے کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ تیسرا، ہمیں ہمیشہ صابر بن کے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہر معاملات میں صبر و شکر سے گزارا کرنا چاہیے۔ تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی کے ساتھ اور بہت سارے اچھے لیسنز کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیوز کو لائک کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ارے رکیں، بیل آئیکن پر پریس کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اگلے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔